اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. آج اخبارات کے اندر آپ نے مختلف سٹوریز پڑھی. ایک سٹوری ممبر سے گزری, مہتاب حیدر صاحب ہیں, دی نیوز میں ہمارے کولیگ ہیں. آئی ایم ایف پٹس پاکستان ایکسٹرنل فنڈز ریکوائرمنٹ ایٹ 91.5 بلین اوور 3 ایئرس. ناظرین, آئندہ جو 3 سال کے دوران 91 ارب 91.5 اربی کہہ لیں ڈالر جو ہے ہم نے دینے. اگر اس کو تقسیم کریں جو ہے 3 سال کے اوپر تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہر سال جو ہے ہمیں کتنے ڈالر دینے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے آپ کے جو باقی اخراجات ہیں, ظاہر بات ہے اگر آپ نے یہ پیسے اتنے جنریٹ کرنے ہیں, اتنے ڈالر پیدا کرنے ہیں جو کہ آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے, اپنے ملک کے اندر جو ہے اپنے سارے معاملات ہیں, اس کے لیے آپ کو انقلابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے معاشی سطح کے اوپر. ملک کے اندر انڈسٹری کو ریوائیو کرنا پڑے گا. ملک کے اندر جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں جو ہمیشہ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہیں, ملک کا پاور سٹرکچر, آج بھی اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے, پچھلے 11 مہینوں کے دوران 400 ارب کے قریب آگے چلا گیا ہے. اور یہ ایسی لامتناہی وہ کہانیاں ہیں, وہ چاہے پاکستان اسٹیل کی ہوں, چاہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ہوں, باقی جو پبلک سیکٹر کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح ڈسکوز ہیں. آپ کو پتا ہے ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ لمبی لسٹ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ ریاست کے ادارے ہیں جن کو آپ کو کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, ان کی نجکاری ہونی ہے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو چوہی صاحب, یہ 2 دن ہم نے کافی ڈول بجایا, کافی ہم نے جو ہے اس کے اوپر بھنگڑے بھی ڈالے, اور اس کے دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ زبردست ریکارڈ ٹوٹ گیا, وہ اب رک گئی. ڈالر جو ہے وہ اب ظاہر ہے ڈالر واپس جو ہے 2 دن مار کھائی, آج پھر وہ جو صبح سے خبریں اب 2-4 روپے وہ پھر اوپر چلا گیا ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے 2 دن پہلے جو ڈسکس کیا ہے کہ وی آر اسٹل ان دا میس. ابھی ہمارے اوپر جو سختی ہے, ہمارے جو چیلنجز ہیں خاص طور پر معاشی, وہ تو بالکل اسی طرح کے ہیں. وہ موجودہ حکومت ہو, کیئر ٹیکرز ہوں, اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی کیا کریں گے, کس طرح حل نکالا جائے گا؟ دیکھیں, اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر پوٹینشل کی, پاکستان کے اندر ذرائع کی, اور پاکستان سے ویلتھ کریشن کے لیے جو میں چاہیے نا, جہاں سے پیسہ اکٹھا اور جنریٹ ہو سکتا ہے وہ موجود ہے. پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ جو بندے جن کا اربوں خربوں کی اپنی بھی ڈیلنگز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 14,000 ارب روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے, جو کہ ابھی 7,000 ارب ہے, اور 9,000 ارب کا انہوں نے اسٹیمیٹ دیا ہے. تو پرابلم ساری آ کے ہے 3 چیزوں میں. ایک لوٹ مار کی, دوسرا کوئی پلان نہ ہونا, نمبر 3 جو ذرائع اور وسائل پاکستان کے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے میکنزم کے تحت کام نہ کرنا, اور غیر ملکی لوگوں کے ہاتھوں میں ایجنٹ گماشتے بن کے کھیلنا. یہ ہمارے بڑے بڑے پرابلمز ہیں. اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا انلیس ایک اوور آل ہول سسٹم کا میں اور آپ اپنی ناک کی سیدھ آئین اور قانون کے تحت کام کریں اور اپنے ریزلٹس دیں. تو وہ تو کسی کو دلچسپی نہیں ہے. ناظرین, ایک تو ریسنٹلی آپ نے انیشیٹو دیکھا جو کہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ایک کونسل بنی ہے. اٹس اے گڈ انیشیٹو. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ 1 ونڈو آپریشن ہو. باہر سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے تو انہوں کو درجنوں اداروں کے پاس NOCs لینے کے لیے نا بھاگنا پڑے, کیونکہ ہمیشہ یہی ریڈ ٹیپزم کا ایک بڑا سیریس مسئلہ رہا ہے. جی جو صاحب, دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں نا, یہ سارے کا سارا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ملک کو اگر ہم نے معاشی چیلنجز یہ جو موجودہ ہے ان سے کامیابی کے ساتھ نکالنا ہے نا, تو وہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ آپ کو ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا. اور یہ وہ بات ہے, یہ ہمارے جو ہمسایہ دوست ممالک ہوں, سب سے بڑا ہمارا جو دوست ہے ہر مشکل وقت میں جو ہماری مدد کرتا ہے, چین. ان کے پچھلے دنوں جو وزیر خارجہ ہمارے پاکستان کے اندر آئے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بار بار سنایا کہ وہ کیا فرما رہے تھے. وہ ایک ہی بات فرما رہے تھے کہ جناب اعلیٰ آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے قومی اتفاق رائے پیدا کریں. ملک کے اندر اس وقت جو لڑائی جاری و ساری ہے, جو تقسیم ہے, جو تفریق ہے, وہ جناب اعلیٰ وہ اس لیول کی ہے کہ جو ہے اس کا جب تک اس کا حل نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے. چیلنجز کیا ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کل رات کو انٹرویو جب بات ہوئی, ویسے تو وہ چھوڑ گئے ہیں اب PM LN, لیکن وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں ذرا.
دیکھیے ہر مالی سال میں پاکستان کو $25 ارب تقریباً دینے ہیں. اس 9 مہینے کے ارینجمنٹ کے بعد ایک اور IMF کے پروگرام میں جانا ہوگا. پھر اتنی اصطلاحات کرنی ضروری ہے جو کہ موڈی بھی کہہ رہا ہے, فچ بھی کہہ رہا ہے کہ جدھر سے آپ کا ایکسپورٹ بڑھے, آپ کی معیشت کو یہ پیسے جنریٹ کرنے ہوں گے جو آپ نے قرض لیے ہیں تو اس کو آپ واپس کر سکیں. جناب اعلیٰ, معیشت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اس اکانومسٹ ٹوبیٹ, وہ امریکن سیاست کے اندر ایک بڑا مشہور زمانہ یہ فکرہ آیا تھا کہ اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو سیاست, آپ کس کے اوپر سیاست کریں گے؟ اکانومی جب جن حالات کے اندر ہے, اگر ان حالات کے اندر رہے گی تو میرے خیال میں ساری چیزیں پھر پیچھے چلی جائیں گی.